بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللہم صلی علی محمد الفصل السادس ارادته تعالی ان الارادة من صفاته سبحانہ والمرید من اسمائه ولم يشك في ذلك احد من الالہیین ابدا الی آخرہ۔ جی ارادہ کی بحث ہے اور مختلف اور معرکۃ الآراء ابحاث میں سے ہے اور مشکل ترین ابحاث میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ارادے کی بحث ہے۔ دیکھیں خود ارادہ کی تعریف کیا، ارادہ کس کو کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ پھر آیا خدا کا جو ارادہ ہے، ارادہ اور صفت ایک ہی چیز ہے، ارادہ اور علم ایک ہی صفت ہیں یا جو ہے الگ الگ سے ہیں، یہ اس میں جو ہے نا وہ بہت بڑی بحث ہے۔ مقدمتاً مصنف سے جو ہے نا وہ ہٹ کے مصنف کی بات کر کے پھر آتے ہیں اصل میں حقیقت ارادہ کس کو کہتے ہیں، ارادہ یعنی کیا۔ ارادے کی دو تفسیریں کی گئی ہیں جنرلی، عمومی طور پہ جو ہے نا وہ، ایک ارادہ یعنی قصد، ٹھیک ہے، میرا ارادہ یہ ہے یعنی میرا قصد یہ ہے۔ قصد یعنی ایک ہمارے ضمیر میں، ہمارے وجدان میں، اب ذہن میں کہہ لیں، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ کام انجام دینا ہے یا یہ کرنا ہے یا کروں گا، یا مثلا تو وہ جو قصد ہوتا ہے اس کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں انسان میں۔ اس کو قصد سے بھی، اور بعض الاحیان ہم اپنی علمی اصطلاح میں اس کو داعی سے تعبیر کرتے ہیں، داعی، کہ میرا قصد ہے میں یہ کام کروں، یا میرے اندر کیا ہے، داعی ہے، جو اصول میں تعبیر استعمال ہوتی ہے، اصولی تعبیر ہے یہ داعی کی، وإلا عموماً ہم جو ہے نا وہ قصد کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، واضح ہے۔ تو انسان میں جو ارادے کا معنی ہے وہ ہماری کیفیت سے، ہمارے کیف سے مربوط ہے، وہ کیا معنی ہوا، قصد یا داعی۔ چونکہ ہم کیفیات سے بنے ہوئے ہیں تو ہمارے جو ہے اندر ایک سسٹم ہے، وہ اس کو قصد سے تعبیر کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ارادے کا آپ یہ معنی کرتے ہیں تو پھر یہ تو خدا میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ قصد اور جو ہے یہ داعی یہ ایک انگیزہ ہے، ٹھیک ہے، جو انسان سے مربوط ہے، انسان جو کیف سے مربوط ہے، لہذا خدا میں تو اس قسم کی کیفیات ہے نہیں، تو وہ کیفیات سے بالا ہے، تو پھر خدا میں ارادے کا کیا مطلب ہے، واضح ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ ارادے کی مختلف جو ہے وہ تعبیر بیان کی ہیں مصنف نے۔ پہلے ہم اقوال لکھواتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے لکھ لیں، آپ کے ذہن میں یاد رہے، پھر جو ہے نا وہ ہم اس کو مطلب، کیونکہ آج تھوڑا سا پراکندہ ہوگا، پھر آخر میں جا کے اس کا خلاصہ کریں گے۔ مصنف نے خود یہ حوالہ دیا ہے آپ کی کتاب کے پہلے صفحے میں کہ محقق طوسی کی ایک کتاب ہے، تجرید، جو صاحب تجرید کے مصنف ہیں محقق طوسی، وہاں سے جو ہے وہ چند قول میں نوٹ کر کے آپ جو ہے وہ لکھ لیں۔ ارادہ سب سے پہلے جو ہے وہ ارادے کا معنی کہ ارادہ وہی خود فعل ہے، ارادہ اور فعل ایک ہی چیز ہے، یعنی خدا جب کہتا ہے کن، ٹھیک ہے، اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون، یعنی خدا نے جب ارادہ کیا کہ اس دنیا کو بنائے تو ارادہ کیا اور بنایا۔ ہمیں لگتا ہے دو مراحل ہیں، اس قول کے مطابق ارادہ وہی فعل ہے، چونکہ خدا نے ارادہ کیا پھر کن کہا، پھر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ارادہ یعنی فعل ہے، ارادے کا مطلب ہی وہی فعل ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ارادہ وہی فعل اور احداث ہے، یوں پہلی بات یہ ہو گئی۔ اس کو جو ہے وہ اوائل المقالات میں جو ہے نا وہ لکھا ہے اس کے مصنف نے، شیخ مفید نے اوائل المقالات اپنی کتاب میں جو لکھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ارادتہ علمہ، خدا ارادہ وہی علم ہے، ٹھیک ہے، ارادہ علم ہے۔ علم کس کے بارے میں، نظام احسن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ارادہ یعنی داعی، تیسرا قول ارادہ یعنی داعی،
یہ قول جو ہے وہ فلاسفہ کا ہے. یہ تیسرا قول جو ہے نا یہ معتزلہ کا ہے اور جو ہے وہ متکلمین کا ہے. ارادہ یعنی نفس الداعی. یہاں پہ اس میں لگے دوسرے قول میں ارادہ ہم نے علم کیا تھا اور پھر کہا تھا ارادہ علم ہے کس چیز کے بارے میں؟ علم نظام احسن کے بارے میں. ٹھیک ہے، نظام احسن کے بارے میں. تو گویا کہ وہاں پر بھی تھوڑا جو ہے نا وہ اس طرف جا رہا ہے کہ داعی کے معنی میں ہے. تیسرا جو قول ہے وہاں پر ہم نے ارادہ کا معنی کیا کیا؟ داعی. کس چیز کا داعی؟ داعی کہ یہ جو نظام ہے یہ ذو مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس کو انجام دینا چاہیے. پہلے دوسرے قول میں نظام احسن کے بارے میں تھا، یہاں پہ جو ہے ذو مصلحت ہے. خدا اس نظام کو بنا رہا ہے چونکہ اس میں وہ حکمت اور مصلحت کو سمجھ رہا ہے. چوتھا جو ہے نا وہ ارادہ جو ہے وہ صفات ذات میں سے ہے. منتہا علم سے ہٹ کر الگ صفت ہے. علم سے ہٹ کر جو ہے نا وہ الگ صفت ہے لیکن حادث ہے. قدیم صفت حادث ہے، قدیم نہیں ہے. یہ نظریہ ہے جبائین کا. علی الجبائی جو ہے نا وہ پڑھا جو ہے نا اپنے ہوگا. اچھا، صفات ذات میں سے ہے. اگلا قول صفات ذات میں سے لیکن قدیم ہے. جی نمبر آپ جو بھی لگائیں. علم سے ہٹ کر ہے، یعنی صفات ذات میں سے ہے، علم سے ہٹ کر. اس کی کوئی تفسیر آگے نہیں لکھی بس. اچھا، لیکن قدیم ہے. قدیم. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی چند قول ہے بہرحال جو ہے نا وہ یہ آپ جو ہے نا وہ یہ ارادہ جو ہے نا. تو اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ یہاں پہ آیت اللہ آصف موسی نے کہا کہ تقریباً اگر اقوال کو گنے تو 9 قول بن جاتے ہیں، اور بھی جو ہے نا اس طرح ہے. لیکن اگر ان 3 سب اقوال کی جو ہے نا بازگشت کر کے ہم مین اقوال پہ آ جائے تو 3 قول بنتے ہیں. تھوڑا سا لکیر لگا کے لکھیں 3 جو ہے نا وہ 3 قول ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ان کا مرجع جو ہے نا حقیقت میں 3 قول کی طرف ہے. پہلا یہ ہے کہ یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کا مرجع علم ہے. ارادہ صفت ہے یعنی علم ہے. ٹھیک. ٹھیک، یعنی عین ذات ہے. کیا ہو جائے گا پھر؟ وہی عین ذات ہو جائے گا. علم کس چیز کے بارے میں؟ اصلح کے بارے میں. اصلح احسن. دوسرا یہ صفت ہے لیکن علم سے ہٹ کر ہے. من بدون رجوع العلم انہا صفت من صفات بدون رجوعها الى العلم. تیسرا یہ ہے کہ وہی جو ہے نا ایجاد اور احداث ہے، یعنی وہی ارادہ عین فعل ہے. بس پہلا ہو گیا کہ ارادہ اور علم ایک چیز ہے. دوسرا ہو گیا کہ ایک الگ سی صفت ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ارادہ وہی فعل ہے. ٹھیک، ارادہ یعنی وہی فعل ہے. یعنی ان تمام اقوال کا مرجع جو ہے وہ ان 3 کی طرف جاتا ہے. واضح. اب جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں آیا خدا کے پاس ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ صفت ارادہ خدا کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ خدا مرید ہے یا مرید نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اسباب میں دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے نا وہ مرید ہے،
روایات میں خداوند قدوس کو جو ہے نا وہ مرید سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی کتنی جو ہے نا وہ آیات ہیں. کون سی مثلا کوئی ایک پڑھ لے، مثلا ارادہ تکوینی، ارادہ تشریح، یفعل ما یرید. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے اندر جو ہے نا صفت ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ آپ کو ماننا پڑے گا، متفق علیہ بات کر لیں کہ خدا کے ہاں صفت، خدا کے ہاں ارادہ ہے. ٹھیک ہے، خدا کو متصف کیا جا رہا ہے ارادے کے ساتھ. تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ مصنف اور آیت العاصم مسلم دونوں کی بات کو میں ملا کے پیش کروں کہ آیا صفت ارادہ اور صفت علم ایک ہی چیز ہے یا جو ہے وہ الگ الگ چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ایک ہی چیز ہے، صفت علم اور صفت ارادہ ایک ہی چیز ہے، تو پھر خدا کے پاس علم تو شروع سے ہے اور ہے، سب چیزوں کا علم ہے. اسی طرح جو ہے نا قدرت بھی سب چیزوں کی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا باقی جو صفات ہیں کمالات وہ خدا کے پاس ہیں. علم بھی ہے سب چیزوں کا، قدرت بھی ہے سب چیزوں پر. تو پھر کیوں بعض چیزیں خدا ان کو انجام دے رہا ہے اور بعض چیزوں کو انجام نہیں دے رہا ہے؟ حالانکہ علم اگر بعض چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے، بعض چیزوں کو خارج میں ہونے کے لیے جو خدا نے انجام دیا ہے، علم درکار تھا، مثلا علم کی دخالت تھی، تو علم تو ہے پھر سب کو ہونا چاہیے تھا. اگر قدرت درکار تھی، قدرت بھی تو سب. یہ کون سی چیز ہے کہ کچھ چیزیں ابھی آ رہی ہیں، کچھ چیزیں بعد میں آ رہی ہیں، کچھ چیزوں کو ہونا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں ہونا ہے؟ یہ جو تدریج ہے، یہ جو چیزوں کا ابھی وجود میں آنا ہے، یہ نہ خدا کے کس نقطے کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں نہیں آ رہی. تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ علم نہیں ہے. اسی طرح قدرت نہیں ہے، تو واحد وہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے کہ خدا ارادہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ارادہ کیا کہ ان کو وجود میں دے دے، اور کچھ چیزوں کا ارادہ کیا کہ ان کو وجود میں نہ دے دے. تو لہذا ایک ہی نقطہ جا کے بچتا ہے، وہ والا کیا ہے؟ ارادے کا. واضح ہے؟ اب اگر یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ارادے سے مراد داعی ہے، کیا ہے مراد؟ داعی ہے. تو اگر ہم ارادے سے یہ داعی والی مراد لے لیں، قصد والی مراد لے سکتے ہیں؟ ایک اشکال یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مجھے جب پیاس لگی ہے، اچھا قصد ہٹ کے پہلے وہ علم والی بات کو لکھ کریں کہ اس ارادے سے مراد، پہلی تو بات وہ ہوگی کہ علم نہیں ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اس ارادے سے مراد وہی علم ہو جائے تو ہم کیا ہوتا ہے، ارادہ کرتے ہیں، مراد ہماری کیا ہے؟ پانی پینا. جب ہم نے پانی پی لیا تو پھر ارادہ ہوتا ہے دوبارہ؟ ارادہ زائل ہو جاتا ہے نا. مراد کے زائل ہونے سے ارادہ زائل ہو جاتا ہے. تو معنی حنفی میں اگر ارادہ وہی علم ہے تو مراد کے زائل ہو جانے سے علم کو زائل ہو جانا چاہیے، جبکہ اس طرح نہیں ہے. تو لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہے اس طرح. تو لہذا ارادہ الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے. آ جائے قصد اور داعی کے عنوان سے، کہتے ہیں کہ قصد اور داعی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ داعی ہمیشہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ داعی جہاں پہ احتیاج ہو، نقص ہو، ضرورت ہو تو داعی ہوتا ہے. تو خدا کو تو کوئی داعی نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر ارادہ بمعنی داعی نہیں ہو سکتا. منتہا مصنف یہاں پہ تھوڑا سا یوٹرن لے رہے ہیں، یوٹرن جو ہے نا وہ، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہاں ارادہ وہی داعی بے معنی کہ خدا اپنی ذات کو چاہ رہا ہے اور نظام احسن اور اصلح کو چاہ رہا ہے، اس عنوان سے، نہ کہ جو ہے نا وہ قصد کے عنوان سے، نہ کہ احتیاج کے عنوان سے، نہ کہ نقص کے عنوان سے ہے. واضح ہے؟ تو یہ ہو گیا. دو قول ہو گئے کہ ایک ہم نے کہا کہ ارادے سے مراد صفت من صفات ہے الگ، دوسرا جو ہے نا علم ہے، تیسرا جو ہے نا وہ عین فعل ہے. اگر ہم اکثر روایات کو دیکھیں تو روایات کا مرجع جو ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ ارادہ کیا ہے؟ وہی فعل ہے. ارادہ وہی جو ہے وہ فعل ہے. جیسے خود اس اذا اراد اللہ ان یکون له کن فیکون، خود قرآن کی آیت جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ، اور پھر روایت میں دیکھیں کہ نہ لفظ کی ضرورت ہے، نہ جو ہے نا کن کہنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بلکہ خود خدا کا جو ہے نا ایک تعبیر استعمال، ارادتہ فعلہ، ارادتہ فعلہ. تو لہذا ارادے سے مراد جو ہے وہ فعل ہے.
اس اعتبار سے یہاں پر ارادے کی بحث کو الگ سے کرنا اور بہت مشکل ہے۔ مصنف کا نظریہ کیا ہوا بالآخر؟ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ارادے کا معنی علم اصلاح کرتے ہیں تو بھی اشکال ہے، ارادے کے معنی جو ہے نا وہ آپ قصد دائی کرتے ہیں تو بھی مراد ہے، لیکن اگر ہم ارادے سے مراد اختیار لے لیں، ارادے سے مراد کیا لے لیں؟ اختیار، خدا مرید ہے یعنی مختار ہے، تو پھر کوئی اشکال لازم آئے گا؟ کس کے مد مقابل کہ یہ مضطر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے اس میں کتنے؟ 4 کم از کم اسٹیپ ہوتے ہیں۔ کتنے اسٹیپ ہوتے ہیں؟ 4۔ پہلے ہوتا ہے تصور، پھر تصدیق، پھر شوق، اور پھر شوق عقید کہیں یا بھائی شوق واپس یہ کی کھاتے میں ڈالیں، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ فعل سے پہلے 4 ہمارے مقدمات، فعل کے 4 مقدمات ہوتے ہیں، کسی ہم تصور کیا، اس کے بعد اس کی تصدیق کی، پھر شوق آتا ہے۔ تو بعض الاحیان اس ارادے کو شوق سے تعبیر کیا ہے، بعض لوگوں نے ارادہ یعنی وہی شوق، ٹھیک ہے، ارادے کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ شوق سے۔ تو لہذا خدا میں تو اس طرح کا کوئی اشتیاق اور نہیں ہے۔ مرحوم اخن جب ارادے کی بحث میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا قلم اینجا رسید سرب شکست ہو گیا ہے، واضح ہے، اس کی جو ہے نا مشکل یہاں پہ ہو گئی ہے۔ کیسے مشکل کو حل کیا جائے؟ ہم اختیار کو کہیں تو پھر یہ تو قدرت ہوتی ہے، یہ قدرت کے ساتھ ارادہ اور قدرت ایک ہوگی، مختار، ٹھیک ہے، مختار جو ہے نا وہ ایک مختار تو ہم نے ان کا کہتا ہے کہ یہ قدرت ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جب قدرت کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اختیار سے سمجھاتے ہیں، اختیار جو ہے نا وہ شخص مختار۔ شخص مختار کب مختار ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس پر قدرت ہو، اگر قدرت نہ ہو تو پھر وہ مختار نہیں رہتا ہے، وہ ایک الگ ہے جو ہے نا۔ تو یہاں پر بھی ارادے کا گویا کہ ارادے کی تفسیر کس سے کی جا رہی ہے؟ اختیار سے کی جا رہی ہے۔ تو پھر ارادہ جو ہے اس عنوان سے اگر ہم ارادے کی تفسیر کریں کس سے؟ اختیار سے، اور خدا کا اختیار جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت فعل میں سے، صفات ذات میں سے ہے، صفات ذات میں سے، تو پھر ارادہ جو ہو جائے گا صفات ذات میں سے ہو جائے گا۔ تو ہمارا مین جو سوال حل ہو جائے گا کہ آیا ارادہ خدا کی صفات ذاتیہ میں سے ہے یا صفات فعلیہ میں سے ہے؟ تو یہاں تک ہم نے نقطہ پہنچایا کہ اگر آپ ارادے کی تفسیر کرتے ہیں اختیار کے ساتھ تو یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اگر آپ ارادے کی تفسیر یہ نہیں کرتے بلکہ وہ فعل والی تفسیر کرتے ہیں تو پھر ارادہ کیا ہو جائے گا؟ صفات فعل میں سے ہو جائے گا۔ کوئی اشکال نہیں، پھر اس پر صفات فعل میں سے کوئی اشکال نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ خود فعل ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ فعل الگ ہے اور ارادہ جو ہے وہ روایات میں تبادل جو ہے اس کا الگ ہو رہا ہے، لہذا اس پر کوئی اشکال نہیں آتا۔ اس پر دیکھ لیں اس عبارت کو، اور اس میں مزید جو ہے نا وہ دقت اور اس میں کرنے کی، یہاں پہ بحث کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم نہیں کھول سکتے، کیونکہ آخوند خراسانی والی جو بحث ہے یہاں پہ کہ قلم اینجا بے رسید شرب شکست، اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ارادہ وہ یہ اشکال کیوں پیدا ہوا، کہاں پہ اشکال انہیں کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ ہم نے وہ آخر والا نہیں پڑھا ہے، قلم اینجا رسید با سرب شکست، جب تک ہم پڑھائی نہیں، ہم نے قلم اینجا نہیں اس تک انہوں نے کیا ہے فعل اختیاری کی تعریف کی تھی نا، کہ کیا کہتے ہیں فعل اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے پہلے ارادہ ہو، فعل اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ اس میرا خیال اس میں جو جہاں تک انہوں نے کہا جس سے پہلے ارادہ ہو۔ خود ارادہ کیا ہے؟ اگر کہیں کہ یہ بھی فعل اختیاری ہے پھر دور لازم آتا ہے، تو لہٰذا ارادے کو جو ہے نا وہ آپ فعل اختیاری نہیں کر سکتے، کیونکہ قلم اینجا رسید سرب شکست، کیونکہ اس کو اگر آپ فعل کہیں گے ایک اور چاہیے، ایک اور چاہیے، ایک اور چاہیے، اس طرح جو ہے نا وہ جی۔ ارادت تعالی ان الارادۃ من صفاتہ سبحانہ والمرید من اسماء ولم یشک مثالک فی ذلک احد من الالہین ابدا، خدا کے اسماء میں سے اس میں تو کسی نے کوئی شک نہیں کیا، نہ ہی صفات میں، انما اختلفوا فی حقیقتها، حقیقت ارادہ کیا ہے، وَأَنَّا هَلْ تَكُونُ مِن صفات الذات او من صفات الفعل، صفات ذات میں سے ہے یا صفات فعل میں سے۔ حقیقت الارادت ہی تعالی ان الارادت فی الانسان بأی معنی فسرت، ارادہ جو ہے وہ انسان میں جو ہوتا ہے، آپ کس معنی میں، دائی کے عنوان سے لے لیں، قصد کے عنوان سے لے لیں، جو بھی آپ اس کا معنی کریں،
ظاہرۃ تظہر فی لوح نفس تدریجیۃ، یہ جو ارادہ ہے یہ انسان کے نفس میں تدریجاً حاصل ہوتا ہے، کیسے؟ تصور، تصدیق، شوق، پھر جو ہے وہ ارادہ، پھر آخر میں فعل ہوتا ہے، تو لہذا یہ تدریجی ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِرَادَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُمْكِنُ تَوْصِيفُهُ سُبْحَانَهُ بِهَا، یہ جو تدریجی والا ارادہ ہے خدا کو ہم متصف نہیں کر سکتے، لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ كَوْنُهُ مَوْجُودًا مَادِيًا يَطْرَأُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ وَالتَّبَدُّلُ، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ خدا ایک موجود مادی ہے کہ جس پر تغیر بھی لازم آتا ہے، تبدل بھی لازم آتا ہے، من الفقدان یا من الفقدان الی الوجدان، کیونکہ اس معنی میں یہ جو ہم تدریج کرتے ہیں، ہمیں تصور کیا، اس کے بعد تصدیق ہوئی، پھر ہمیں شوق آیا، اور پھر ہمیں کرنا، چونکہ ہمیں کوئی چیز جو ہے نا وہ کمی تھی، تو لہذا ہمارے اندر یہ فقدان لازم آتا ہے، تو خدا میں بھی وہی لازم آئے گا۔ وما ھذا شانہ، یہ جس کی حالت ہو، لا یلیق بساحت الباری، ساحت الباری، اس قسم کی صفت خدا کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اخْتَلَفَ كَلِمَةُ الْإِلَٰهِينَ فِي تَفْسِيرِ إِرَادَتِهِ تعالیٰ، اس وجہ سے کہ یہ جو ارادہ انسان والا ہے خدا میں آپ نہیں کر سکتے، پھر کون سی تعریف ہونی چاہیے؟ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْحُكَمَاء أَنَّ إِرَادَتَهُ تعالیٰ سبحانہ هِيَ عِلْمُهُ تعالیٰ، علم، ارادہ وہی علم ہے، بِأَنَّ الْفِعْلَ عَلَى نِظَامِ الْخَيْرِ وَالْحَسَنِ، علم ہے یعنی کیا کہ خدا جس فعل کو انجام دے رہا ہے وہ فعل حسن ہے اور نظام احسن ہے، او علمه بِأَنَّ الْفِعْلَ ذُو مَصْلِحَةٍ، یہ گویا کہ مصنف نے مکس کر کے بیان کیا۔ حکما کہتے ہیں کہ ارادہ علم البتہ نظام خیر اور احسن کے عنوان سے، اور جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم ہو لیکن بأن الفعل ذو مصلحت عائدۃ الی غیرہ تعالی، یہ جو فعل ہے ذو مصلحت ہے، اچھا متکلم فلاسفہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ علم نظام اصلح کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ، خدا کا وہی علم ہے لیکن ذا مصلحت کے عنوان سے، وہ مصلحت کہاں جا رہی ہے؟ مخلوق کی طرف جا رہی ہے۔ وعلی ھذا تکون الارادۃ من صفات ذاتیہ، بنا پر جو ہے وہ جب علم سے آپ جب بھی ارادے کی تفسیر کریں گے علم کے ساتھ، تو یہ صفات ذاتیہ میں سے چلا جائے گا۔ قال صدر المتعلقین معنی کون ہی مریدن انہ سبحانہ یعقل ذاتہ، اپنی ذات کو وہ تعقل کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے، وہ یعقل نظام الخیر الموجود فی الکل من ذاتہ وانہ کیف یکون، اور تعقل کرتا ہے نظام خیر کو جو موجود ہے کل میں من ذاتہ، یہ نظام کس کے پاس موجود ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ خدا کی ذات میں ہے۔ وانہ کیف یکون، پھر کیسے جو ہوگا؟ یہ جو علم ہے یہ کہتے ہیں کہ نظام خیر اور احسن کے بارے میں یہ خدا کا ارادہ ہے۔ وقال ابو اسحاق نوبختی وهو يريد یعنی یعلم المصلحۃ فی فعل فیدعو علمہ الی ایجادہ، یرید یعنی یعلم المصلحۃ فی فعل، فعل میں جو ہے وہ مصلحت موجود ہے، فیدعو ہو، یہ جو علم ہے خدا کو دعوت دیتا ہے، یدعوہ علمہ الی ایجادہ، کہ اس کو ایجاد کرے۔ یلاحظ علیہ ان مفاہیم الصفات و معانیہا متغایرۃ، کہتے ہیں کہ صفات اور جو ان کے جو مفاہیم ہے، خدا کے اندر علم کی صفت ہے، ارادے کی صفت ہے، یہ مفہوم کے اعتبار سے تو مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ وعینیتها فی حقہ تعالی راجعۃ الی واقعیتها ومصداقها، لیکن اس کی عینیت اور حقیقت اور خارجیت یہ سارے کے سارے اس کے مصداق کی طرف جا رہے ہیں۔ وعلی ھذا تفسیر الارادۃ بالعلم یرجع الی انکار حقیقت الارادۃ فیہ، اگر آپ تفسیر کرتے ہیں کس کی؟ ارادے کی، کس سے؟ علم سے، تو خدا کے پاس علم ہے لیکن اس کا مطلب ارادہ نہیں ہے، گویا کہ آپ ارادے کا ایسے تو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان رہے ہیں علم ہے، لیکن اس کی تفسیر کر کے جہاں اس کو پہنچا رہے ہیں، گویا کہ نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے پاس ارادہ نہیں ہے۔ وَلِأَجْلِ عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا التَّفْسِيرِ نَرَىٰ أَنَّ أَئِمَّةَ أَهْلِ الْبَيْتِ يَنْكُرُونَ تَفْسِيرَهَا بِالْعِلْمِ، کہتے ہیں کہ ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو روایات جو ہے نا وہ ارادے کی تفسیر علم سے نہیں کرتے۔ قال بکیر ابن یون یا آئین، یہ عموماً بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ ہم اس کی تصحیح کر کے چلے۔ جی ہاں، میں ایک ایک سے پوچھوں گا، آئین یا آئین؟ میں تو آئین پڑھوں گا۔ جی ہاں، جی ہاں، مشہور آئین ہے، مشہور کے ساتھ۔ جی ہاں، ناصری صاحب، آئین بھی ہے،
سب کا اتفاق ہے صاحب. افعال کی وزن میں ہونا چاہیے. اعین افعال کی وزن. اعین بکیر ابن اعین زرارہ ابن اعین. وہ غلط تو کیا مشہور جو ہے صحیح ہے وہ اس سے وہ والی مثال فٹ کریں گے آپ یہاں. کیونکہ اصل میں اعین یعنی چوڑی اور بڑی آنکھوں والا. ٹھیک ہے. اعین جو ہے نا وہ عبداللہ ابن افتح فتحی جو تھا نا افتح. ٹھیک ہے. فتحی المذہب جو تھا یا مثلا اس کا پاؤں چوڑا تھا یا بعض کہتے ہیں اس کا سر چوڑا تھا. ٹھیک ہے. دو روایت ہے بڑے اور چوڑے ہونے کے اعتبار سے جو اس کا لفظ ہے. یہاں پر بھی اعین جو ہے نا وہ عین کی جمع اعین آتی ہے. عیون آتی ہے ایک جمع ایک کیا آتی ہے اعین آتی ہے. یہ وہ والی مراد نہیں ہے بلکہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی آنکھوں والا. اس طرح سے ہاں اس طرح سے. تو اعین جو ہے نا آپ اس کی تصحیح کر لیں گے. اس کی جو ہے نا وہ روایت ہے قلت لابی عبداللہ الصادق علیہ السلام علمہ و مشیتہ مختلفان ام متفقان. آیا علم اور مشیت دو چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ فقال العلم لیس هو المشیت. علم اور ہے مشیت اور ہے. الا ترى انک تقول سافعل قضا ان شاء اللہ تعالی. آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں یہ کروں گا انشاء اللہ مشیت سے, لیکن یہ نہیں کہتے ولا تقول سافعل قضا ان علم اللہ. میں یہ کروں گا اگر خدا نے جان لیا تو. تو علم اور ہے اور مشیت اور ہے. تو آپ سوال کریں ہم تو ارادے کی بات کر رہے تھے, مشیت میں کہاں سے آ گئے؟ مشیت وہی ارادہ نہیں ہے جی. کہتے ہیں مشیت اور ارادہ جو ہے نا مشیت الہی اور ارادہ الہی ایک جو ہے نا وہ. البتہ کچھ لوگوں نے مشیت اور ارادے میں فرق کیا ہے. ایک فرق کیا ہے کہ مشیت اور ارادے میں کیا فرق ہے. دیکھیں علم اور ارادہ تو علم اور مشیت میں فرق واضح ہو گیا نا. مشیت اور چیز ہے, علم جو ہے وہ اور چیز ہے. جیسے کہ روایت میں خود مشیت اور ارادہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے, لیکن جب ہم کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب فعل کو انجام دینے سے پہلے ہمیں اس کا علم ہے. ٹھیک ہے. ابھی انجام اس کو نہیں دیا ہے, تو اگر اس کیفیت کو یعنی ہم انجام دینے جا رہے ہیں اور ابھی تک انجام نہیں دیا ہے اور ہم بالکل تیار ہیں اس کے لیے, اس کیفیت کو اگر فاعل کی طرف نسبت دے دیں تو یہ مشیت ہے, اگر فعل کی طرف دے دیں تو کیا ہے ارادہ ہے. ایک اس طرح جو ہے وہ فرق بھی بیان ہوا ہے. تو لہذا مشیت اور ارادے کو اس عنوان سے جو ہے اگر خدا نے چاہا, خدا کی مشیت ہوئی, اگر خدا کا ارادہ ہوا تو مشیت اور ارادہ ایک ہے. اس وجہ سے یہاں پہ بیان کیا ہے. والحق ان مصنف جو ہے نا یہاں بیان کرتے ہیں کہ ان الارادہ من صفات ذاتیت. یہ جو ارادہ ہے خدا کی صفات ذاتیہ میں سے. وتجری علیہ سبحانہ مجردتا من شوائب النقص وسماعت الامکان. لیکن تجری یہ ارادہ جاری ہوتا ہے علیہ خدا پر. البتہ کیسے جاری ہوتا ہے؟ ہم جب اس کو مجرد کریں گے, اس سے منہا کریں گے, ہٹا دیں گے سارے جو شوائب ہیں اور جو ہے وہ امکان کی جو نشانیاں ہیں, سماعت یعنی جو امکان کی خصوصیات ہیں اس کو ہٹا کے, یعنی جو انسان کے اندر ارادے میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہٹائیں, اس کے بعد جو چیز بچ جاتی اس کو اگر لگائے تو پھر تطبیق ہو سکتا ہے. فالمراد من توصیفہ بالارادۃ. جب ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا کے پاس ارادہ ہے تو کونہ سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ فاعلا مختارا, خدا ذو ارادہ ہے یعنی فاعل مختار ہے, فی مقابل کونہ فاعلا مستارا. یہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا مرید ہے یعنی خدا فاعل مختار ہے. لا اثبات الارادۃ لہ, نہ کہ ہم خدا کے لیے جب یہ صفت طاری کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہم ارادہ ثابت کریں بنعت کونہا طارئۃ, کہ اس پر یہ طاری ہوا ہے, زائلۃ عند حدوث المراد, کہ جب مراد مثلا جیسے پانی پیا تو اب جو ہے وہ ارادہ ختم ہو گیا, اس عنوان سے نہیں ہے. لیکن جب پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پانی پینے میں ہم کیا ہیں؟ مختار ہیں. ہم سے مراد ہے یہ جب خدا کا ٹھیک. او کون الفاعل خارجا بها من القوت الى الفعل. یہ ہم مراد نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جب ارادہ کرتے ہیں تو قوت سے فعل کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب تصور کیا پھر جو ہے تصدیق ہوئی, پھر شوق عقید ہوا, پھر ارادہ ہوا, تو یہاں تک ہم بالقوہ تھے. اب جب فعل کو انجام دیں گے تو قوت سے فعل کی طرف جائیں گے. تو خدا کے ہاں کوئی چیز جو ہے نا بالقوہ ہے ہی نہیں, خدا کے ہاں ساری چیزیں بالفعل ہیں. وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں ان اللہ اذا اراد شیئا ہاں ان یقول کن, اس میں جو تدریج نظر آ رہی ہوتی ہے
ابھی تو اس کی تشریح کی کہ یہ اس اذا اراد اللہ شیئا، یہاں وہ والا تصور مراد نہیں ہے، ارادتہ فعلہ، ارادتہ فعلہ، جی یہ ہم نے تصور کیا لا انہا لأنہا لا تعد من صفات الکمال، کیونکہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ جو طاری ہونے کے بعد زائل ہو جاتی ہے یا قوت سے فعل کی طرف آتی ہے، یہ جو ارادہ ہے صفات کمالیہ میں سے نہیں ہے، صفات کمال میں سے نہیں ہے، مقیدتاً بہذہ الخصائص، اگر ان خصائص کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر یہ کمال شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ نقص شمار ہوتا ہے، بل کمالھا فی کون صاحبھا مختارا، ارادے کا کمال یہ ہے کہ جس کے پاس یہ ارادہ ہے وہ مختار ہو، مالکا لفعلہ آخذا بزمام علمہ، اپنے فعل کا مالک ہو، اپنے علم کی جو زمام ہے، لگام ہے، اپنے ہاتھ میں ہو، فاذا کان ھذا الکمال فاذا کان ھذا کمال الارادۃ، اگر ارادے کا کمال یہ ہے کہ اختیار اس کے پاس ہو اور علم کی زمام جو ہے وہ اس کے پاس ہو، اگر یہ ہے تو پھر واجد لہ علی نحو الاکمل، یہ زمام خدا کے پاس میں اور یہ ارادہ خدا کے پاس میں موجود ہے، خدا کے پاس ہے، اذ هو الفاعل المختار غیر المقہور فی سلطان، کیونکہ وہ فاعل مختار ہے اور مقہور نہیں ہے اپنی قدرت میں، ولیس ھذا معنی ارجاء الارادۃ اذا وصف سلبی، یہ ایک اشکال مقدر ہے کہ آپ نے کہا کہ اذ هو الفاعل المختار غیر المقہور فی سلطانہ، مرید ہے یعنی مجبور نہیں ہے، مرید ہے یعنی مقہور نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ صفات سلبیہ میں سے ہے، کہتے ہیں نہیں، ہم یہاں پر ارادے کو صفات سلبیہ کی طرف نہیں پلٹا رہے بلکہ بیان کر رہے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قادر ہے، عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے، تو آیا علم صفات سلبیہ میں سے ہے؟ بالکل جو ہے نا وہ اسی طرح ایسا یہاں پر مقصد ہے۔ ولیس ھذا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے اذ الفاعل المختار کا جو ہم نے یہ معنی کیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ بے معنی ارجاء الارادۃ، ہم ارادے کو پلٹا رہے الی وصف سلبی، ان صفات سلبیہ میں سے، وہ کونہ غیر مقہور ولا مستکرہ، مقہور بھی نہیں ہے اور مستکرہ بھی نہیں ہے، مقہور و مستکرہ کے معنی میں ہے، بل یہ وصف وجودی، بلکہ ارادہ وصف وجودی ہے، ہوا نفس و ذات ہی، وہ خود اس کی ذات ہے، خدا کی، مرید ہے یعنی خود وہ صفات ذاتیہ میں سے، والتعبیر عنہ بوصف سلبی لا یجعلہ امرا سلبیا، اگر ہم عبارت میں تعبیر میں اگر سلبی طور پہ پیش کرتے ہیں تو حقیقت اس کی سلبی نہیں بن جائے گی، کا تفسیر العلم بعدم الجہل والقدرت بعدم العجز، فلو صح تسمیت ھذا الاختیار الذاتی، یہ جو اختیار ذاتی ہے کون سا کہ وہ مجبور نہیں ہے، مقہور نہیں ہے، اپنے فاعل کو خود وہ انجام دے سکتا ہے اور علم کی زمام اس کے ہاتھ میں ہے، یہ جو اختیار ہے اگر ہم اس کو تعبیر کر سکیں کس کے ساتھ؟ بالارادہ، ارادہ کے ساتھ، یعنی یہ ارادہ ہی ہے، تو فل ارادۃ من صفات ذاتہ تعالیٰ، تو پھر اس صورت میں سوال کا جواب آئے گا کہ ارادہ جو ہے وہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، وَإِلَّا وَجَبَ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ مِن صِفَاتِ الْفِعْلِ، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ ارادے کی توضیح یوں کریں اختیار سے تو ارادہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، لیکن مثلا ارادتہ فعلہ اس عنوان سے کرے تو پھر ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔ الارادۃ فی روایت اہل البیت علیہم السلام، یظہر من روایات الماثورۃ عن ائمۃ اہل البیت ان مشیتہ و ارادتہ من صفات فعلہ، یہ جو خدا کی مشیت ہے اور ارادہ یہ صفات فعلیہ میں سے، کالرازقیۃ والخالقیۃ، والیک نبذا من ہذہ الروایات، چند روایت جو ہے ہم آپ کی طرف پیش کرتے ہیں۔ پہلی جو ہے نا روایت ہے، روا عاصم بن حمید ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت لم یزل اللہ مریدا، آیا خدا شروع سے مرید ہے؟ جب سے ہے تب سے مرید ہے؟ قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه، مرید تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ مراد ہو، جب مرشد ہو، مرید اور مرشد جو ہے نا وہ، مرید اور مرشد سنا ہے نا جو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں، ہم تو آپ کے مرید ہیں صحیح، ٹھیک ہے، تو مرید جو ہے وہ ارادہ تب ہوتا ہے اس کے ساتھ مراد ہو، مرید تب ہوتا ہے جب مراد ہو۔ لم یزل اللہ عالما قادرا، خدا شروع سے عالم تھا، قادر تھا، ثم اراد، اراد بعد میں ہوا، ارادہ جو ہے نا وہ بعد میں ہے، یہ یہاں سے عبارت سے کیا پتہ چلا؟ صفات فعلی ہے۔ نمبر 3، روا صفوان ابن یحییٰ قال قلت لابی الحسن اخبرنی عن الارادۃ من اللہ و من الخلق، قال کہ خدا میں جو ارادہ ہے اور صفت میں مخلوق میں ارادہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قال فقال علیہ السلام الارادۃ
الارادۃ من الخلق الضمیر، ٹھیک ہے، بے ضمیر بندہ ہے یہ، وہ کہتے ہیں خلق کے اندر جو ارادہ ہے وہ اس کا ضمیر ہے، اس کا وجدان ہے، اس کا قصد ہے، اس کا دائی ہے، یہ ساری تعبیر ہے کہ ضمیر، دائی، قصد اور یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ الارادۃ من الخلق، خلق میں جو ارادہ ہوتا ہے اس سے مراد جو ہے وہ ضمیر ہے۔ وما یبدو لہم بعد ذالک من الفعل، اور جو ہے وہ وما یبدو لہم بعد ذالک، وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، من الفعل، ٹھیک ہے، اور وہ چیز ہے کہ جس کے بعد فعل آتا ہے، ٹھیک، تصور، تصدیق، شوق، ارادہ، اس کے ارادہ۔ گویا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ارادے کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ شوق سے، کیونکہ شوق کے بعد جو ہے نا وہ شوق عقید ہوتا ہے، وہی ارادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ فعل آتا ہے، ٹھیک جی۔ وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرَ، البتہ خدا میں جو ارادہ ہے وہ احداث ہے، یعنی قریب نہیں ہے، نہیں وہی کہ احداث ہے نا، فعل انجام دینا، قریب نہیں ہے۔ ہاں، فعل تو پھر جب صفات فعل میں سے کہیں تو قدیم حتما نہیں ہوگا، لیکن یہ احداث سے مراد یعنی انجام دہی ہے، ٹھیک ہے، افعال ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُرَوِّي وَلَا يَهِمُّ وَلَا يَتَفَكَّرُ، کیونکہ ہم نے جب خلق میں کہا تھا ضمیر ہے، ضمیر ہمارا کہتا ہے کروں نہ کروں، بھائی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، جھنجھوڑو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچیں صحیح ہے غلط ہے کہ صحیح ہے، یروی، ٹھیک ہے، فکر کرنا، کیونکہ خدا لا یروی ولا یہم، خدا نہ فکر کرتا ہے، نہ اس کو ہم ہمہ ہوتا ہے، نہ جو ہے نا وہ تفکیر کرتا ہے، یہ ایک ہی معنی ہے تقریباً قریب قریب ہے۔ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَةٌ عَنْهُ، یہ جو صفات ہیں خدا کے ہاں نہیں ہیں، وہی صفات الخلق، یہ مخلوق کی صفات ہے۔ فَإِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى الْفِعْلُ لَا غَيْرَ ذَلِكَ، خدا کا ارادہ فعل ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بِلَا لَفْظٍ وَلَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَلَا ہَمَّةٍ وَلَا تَفَكُّرٍ، یہ جو خدا نے کہا تھا کن فیکون، نہ اس کے لیے لفظ کی ضرورت تھی، نہ لسان کی ضرورت تھی، نہ ہم ہمہ کی ضرورت تھی، نہ پہلے فکر کرنے کی ضرورت تھی، ولا کیف لذالک، اور نہ ہی کسی قسم کی کیفیت کی ضرورت تھی، کما انہ لا کیف لہ، چونکہ اس کے لیے خود کیف ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ جو کن فیکون والا ہے تو اس طرح ہے۔ روا محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ قال المشیۃ محدثۃ، مشیہ یعنی وہی ارادہ، یہ حادث ہے یعنی فعل ہے۔ مصنف کہتے ہیں ترى ان روایت الاولی تنفی الازلیت عن الارادہ، پہلی روایت جو ہے نا ثم ارادہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم ازلی ہے، قدرت ازلی ہے، لیکن اس نے ارادے کو ازلی نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر صفات ذات میں سے ہوتا تو ازلی ہوتا، واضح ہے، تو لہذا صفات فعل میں سے ہے۔ فلا تکون من صفات ذاتیہ التی ہی عین ذات تعالی، کما ان روایت الثالثہ کون سی تھی؟ محمد ابن مسلم والی، صرحت علی ان المشیۃ محدثۃ فلا تکون من صفات ذاتیہ، وقد صرحت روایت ثانیۃ علی ان ارادتہ تعالی عین احداثہ تعالی و ایجادہ فہی عین فعلہ، اس کا فعل ہے، ولیکن روایت لا تنفی، ولیکن روایات، یہاں تک مصنف نتیجہ دے دیا کہ پہلے قول کو تو رد کرتے ہیں، کون سا والا؟ عین علم والا، علم کو جو ہے رد کر دیا، ہاں باقی بچ گئے تھے ہمارے پاس دو قول، ایک صفت ہے لیکن ایک صفت، رجوع نہیں، ٹھیک ہے، صفت ہے جیسے اس کو آپ کہیں بھی پلٹا سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ فعل والا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ولیکن روایت، تو لہذا جو یہ والی روایات ہیں صفات فعل کو بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم نے جو ارادے کی تفسیر اور توضیح بیان کی ہے وہ یہ بیان کی الارادہ هو الاختیار، اس کو روایت نفی کر رہی ہیں۔ ولیکن الروایات لا تنفی کون الارادہ بمعنی الذی فسرناها به، جس کی ہم نے تفسیر کی ہے اس کی روایات نفی نہیں کر رہی، یعنی الاختیار الذاتی من صفات ذاتہ، یعنی یہ صفت من صفات، یعنی ارادہ صفت من الصفات، اس کا نام ہے اختیار لیکن علم سے ہٹ کر ہے۔ بل الذی نفت ہو، جس کو روایت نے نفی کیا ہے الارادہ بالمعنی الموجود فی الانسان، ایک تو کیف والا، لأن اثبات هذا الارادہ اللہ تعالیٰ یستلزم محظورین، کیونکہ اس ارادے کی جو ہے نا وہ دو مشکلات ہیں۔ الاول قدم المراد، اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب مراد بھی تب سے ہے جب سے ارادہ ہے، تب سے مراد ہے۔ او حدوث المرید، یا تو خدا کو جو ہے وہ حادث ہونا پڑے گا، یا ہمیں قدیم ہونا پڑے گا،
کیونکہ ہم بھی مراد ہیں نا. جی جی. یا خدا کو، یا ہمیں ادھر جانا پڑے گا یا خدا کو ادھر آنا پڑے گا، جبکہ دونوں صحیح نہیں ہے. کما ورد فی روایت الاولی الثانی طرو تغیر و تدرج علی ذاتہ سبحانہ. اب خدا پر جو ہے نا وہ تغیر لازم آئے گا اگر ہم صفات نفس میں سے لے لیں. کما ورد فی روایت ثانیۃ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.